اگر کوئی سیکھنا چاہے، سمجھنا چاہے، بہت شکریہ، کربلا بندے کو عاشق بناتی ہے۔ بندے کہتے ہیں شاہ جی ایک جملے میں ہی کربلا سنا دیجیے۔ میں نے کہا اگر کربلا سن 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 کے سن نہ ہو تو سناؤں؟ مہربانی یار، مہربانی یار، قدردان ہو جملوں، کہنے لگے شاہ جی سنائیے، انشاءاللہ سننی ہوں گے۔ میں نے کہا صرف ایک ہی جملہ سنا کے جا رہا ہوں، اس پہ غور کرنا، اکیلے بیٹھ کے جب موقع ملے غور کرنا۔ کربلا اس کمال کو کہتے ہیں جو لالچی کو قبول نہیں کرتی۔ مہربانی 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 سالار صاحب، کر بہت شکریہ سالار صاحب، کر بہت شکریہ۔ آپ کے کیا کہنے، آپ کی معیار سماعت کے کیا کہنے؟ کربلا لالچی کو قبول نہیں کرتی، چھٹی دیتی ہے۔ کیا چاہیے؟ کفن لے جا۔ کیا چاہیے؟ تبرک لے جا۔ کیا چاہیے؟ خاک شفا لے جا۔ کیا چاہیے؟ پانی لے جا۔ کوئی ایک ایسا ہوتا ہے جس سے کربلا پوچھتے ہیں کیا چاہیے؟ وہ کہتا ہے حسین۔ مہربانی مہربانی، حسین کی رضا، حسین چاہیے اور کچھ چاہیے ہی نہیں۔ پھر مرضی ہے لینے والوں کی ان سے کیا مانگے؟ کئی پرچیاں ڈال کے آتے ہیں، مولا ضمانت دینا جنت کی، آپ کے شیعہ ہیں جنت کی ضمانت دینا۔ پیغام ہے سالار صاحب آپ کا مجمع سنبھال سکے زندگی میں انشاءاللہ، جب جب یاد آیا رخ بدل جائے گا۔ شیعہ کئی پرچیاں ڈال کے کئی کہہ کے آتے، آج بھی مسلح پہ کھڑے ہو کے کہتے خدایا مجھے جنت دے دے اس عبادت کے عوض، جو میں نے پڑھی ہے، جو میں نے کی ہے، دے دے جنت۔ ہمیشہ ذہن نشین رکھنا، عبادت اور ہوتی ہے، مزدوری اور ہوتی ہے۔ ہائے ہائے ہائے، بہت شکریہ یار، مہربانی بدو ملی، بہت شکریہ سالار صاحب۔ میں مشکل بات کر گیا ہوں، میں نے کہا بندے ناراض نہ ہو جائیں۔ عبادت اور ہے، مزدوری سالار صاحب اور ہے۔ اس لیے کسی عاشق نے کہا ہمیشہ مسجد میں مانگنے آتا ہے، کبھی ملنے بھی آیا۔ مہربانی، ہمیشہ مانگنے آتا ہے، ملنے بھی آیا کر۔ آج بھی نماز پڑھیں، خدایا جنت دے، یعنی میں نے پڑھی، اس کا مطلب میں نے احسان لگایا نا۔ میں شیعہ ہوں، شیعہ شاکر ہیں، شکر والے ہیں۔ شیعہ احسان تو خدا پہ نہیں لگاتے، شیعہ شکر کرتے ہیں مجھے تیری ذات نے مصلی پہ بیٹھ کے قربتاً اللہ کا موقع دیا۔ معرفت والا جملہ تھا کہ سب مہربانی مہربانی، ورنہ میری اوقات نہیں تھی، مجھے مصلی پہ بٹھائے گا۔ جیسے بندوں سے پوچھو نا کہاں جا رہے ہو؟ جی میں امام بارگاہ۔ کیا کرنے؟ مجلس سنے واپس آئے۔ کہاں گئے تھے؟ میں امام بارگاہ گیا تھا۔ نا، اس جملے کو بدلو، یہ شیعہ کا جملہ نہیں۔ شیعہ سے کوئی پوچھے کہاں گیا تھا، شیعہ کہے امام بارگاہ میں بارگاہ کے مولا نے بلایا تھا۔ بہت شکریہ، مہربانی۔ امام بارگاہ میں بیٹھے ہوئے مولا نے بلایا تھا، بارگاہ کے امام نے بلایا تھا۔ تبرک تو نے پکایا نہیں، انہوں نے توفیق بخشی۔ امام بارگاہ تو نے بنوایا نہیں، کو میں پیچھے سے لایا تھا۔ بسم اللہ، میں نے نہیں بنوایا امام بارگاہ۔ آگے تشریف لائیے، آگے آ جائیے حضور، آ جائیے آ جائیے، ان کو بھی لے، بزرگوں کو بھی لے آئیے حضور، ہمارا دل خوش ہو جائے گا۔ ادھر سید سردار ادھر آ جائے، میرے پاس آ جائے۔ اچھا مہربانی، عرض کر رہا ہوں میں نہیں گیا، بلانے والے نے مجھ پہ احسان کیا۔ میں نے نہیں بنوایا، انہوں نے مجھے توفیق دی۔ میں نے کچھ نہیں کیا، میں کرنے کے قابل ہی نہیں تھا، میری کوئی اوقات نہیں تھی۔ اوقات بنانے والے نے امام بارگاہ بلا کر اپنے پورے شہزادوں کے ساتھ بٹھا کر میری اوقات بنا دی۔ مہربانی 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 بدملی، بہت شکریہ، مہربانی۔ یہی ہے نا جہاں بارگاہ و ذکر ہو یہاں 14 آتے ہیں۔
ہماری یہ چھوٹی خوش نصیبی ہے. آج ہمیں موقع مل جائے کسی منسٹر کے ساتھ، کسی ایم این اے کے ساتھ، کسی پرائم منسٹر سی ایم کے ساتھ اکٹھے بیٹھنے کا. بندوں کہتے یار جلدی تصویر بنانا. کیوں؟ میں دنیا کو بتاؤں گا میں کس کے ساتھ بیٹھا تھا. شیعہ تو خوش نصیب ہے، یہ آنے جانے والی مخلوق ہے، تو اللہ کے 14 منسٹروں کے ساتھ بیٹھا ہے. مہربانی مہربانی مہربانی. شیعہ شاکر ہے. بہت شکریہ. شاید آپ دونوں کا انتظار تھا. بسم اللہ آپ تشریف لے آئے. سنبھالنا. میں عرض کر رہا تھا جنت. اللہ میں نے نماز پڑھی، میں نے آپ کے مجمع کو کہا ہے عبادت اور ہوتی ہے، مزدوری کام اور ہوتی ہے. مزدوری میں یہ ہوتا ہے میں نے کیا تو تو دے، عبادت میں یہ ہوتا ہے تو اس قابل تھا. فرق ہے نا تھوڑا سا. بہت شکریہ حضور. تھوڑا سا ان کو آپس میں جدا رکھیے، ایک جیسا نہ رکھیے. عبادت قربانیاں مانگتی ہے اور قربانیاں دلوا کر مقام دینا چاہتی ہے. مثلا عبادت میں صبح صبح خدا چاہتا ہے میٹھی نیند سے بیدار ہو، ٹھنڈے پانی سے وضو کر. قربانی تو ہے نا، میٹھی نیند قربان کرنا. اچھا یہ بھی بڑی عجیب کی بات ہے کہ نیند بھی میٹھی صبح صبح آتی ہے. جی بہت شکریہ تصدیق فرمانے کا. عبادت بہت شکریہ. میں عرفانی پہلو آپ کو عرض کر گیا. عبادت قربانیاں مانگتی ہے، مزدوری کی اجازت نہیں. شکر خدایا میں نے نماز پڑھی مجھے جنت دے، میں نے روزہ رکھا مجھے جنت دے. نہ شیعہ کا کام یہ نہیں. ہر چیز کے عوض اللہ سے جنت مانگے، وہ شیعہ کا مزاج نہیں. بدو ملی والے کہیں گے سید پہلی دفعہ آئے ہمیں تو پریشان کر کے جا رہے ہیں کہ اس کا مطلب ہم اس گھر سے جنت نہ مانگے تو ہم کن سے جنت مانگے؟ شیعہ بن مانگتا کیوں ہے؟ مہربانی صلاح صاحب. بہت شکریہ حضور. جو پہنچ گئے میرے دونوں ہاتھوں کا سلام ہے. مہربانی. جو سوچ رہے ہو میں تمہیں ساتھ لے کے چلوں. چلتے ہیں سرکار بہلول کے پاس. جناب بہلول، بدو ملی والے ہم سارے علی والے آئے ہیں. آپ بتائیے ہم نے ہر کام کے عوض جنت مانگی، آپ بتائیے شیعہ کون؟ کہ شیعہ وہ نہیں جو جنت مانگے، شیعہ وہ ہے جو جنت بانٹے ہیں. تمہاری خدمت میں پیش کرو. کربلا جا کفن نہ لے، کربلا جا خاک شفا اس لیے نہ لے کے مرنے کے بعد میرے ہاتھ میں دینا. کفن میری بخشش کی ضمانت. شیعہ بن. پوری علمی ذمہ داری سے ایک مولانا کی موجودگی میں اعلان کر کے جا رہا ہوں. سنبھالیے گا جملہ تحفہ ہے. زندگی میں جس جس موڑ پہ کام آئے گا زندگیوں کے رخ بدلیں گے. شیعہ بن. کربلا کفن لے آنے کی ضرورت نہیں. بخشش کا ڈر اسے ہو جس کو مرنے کے بعد پتہ نہیں ملتی ہے یا نہیں ملتی. ڈر لگا ہے پتہ نہیں ہوتی ہے. اور تو شیعہ ہے گھبراتا کیوں ہے؟ معصوم فرماتے ہیں ہو ہمارا دنیا کے جس کونے میں دفن ہو گھبرائے نہیں، اٹھے گا کربلا سے. مہربانی مہربانی شیخ صاحب، مہربانی حضور. ہو ہمارا. بہت شکریہ. اٹھے گا کربلا سے. جس نے اٹھنا ہی کربلا سے ہے وہ بھی کربلا کا کفن ڈھونڈے. معیار عشق کچھ اور ہے. کربلا جا حر کا مزاج لے کے آ. آپ بندے سوال کریں گے سید حر کا مزاج میں ادھر سے لے کے آؤں، حر تو وہ تھا، میں بھلا کیسے بن سکتا ہوں؟ اگر تو اور میں حر نہیں بن سکتے، آؤ بدو ملی ادھر قصر سیدہ میں بیٹھ کے امام کی خدمت میں عرض کر دیتے ہیں مولا ہم حر بن ہی نہیں سکتے، احسان فرما امام بارگاہوں کے دروازے بند کر. آواز آئے گی نہیں، کھول کے بیٹھا ہوں، بن نہیں سکتا، آ بنا دو.
نہیں میں اس کو ایک چھوٹی سی دنیاوی مثال کے ذریعے آپ کی خدمت میں پہنچانے کی کوشش کروں گا. سالار صاحب آپ کا نام کیا بتایا آپ نے؟ ساجد بھائی. اور نوجوان آپ کا؟ ابرار حسین، ابرار حسن. ساجد صاحب اور ابرار صاحب دو بندے میرے ساتھ بیٹھے ہیں. میں انہی بھائیوں کی ایک چھوٹی سی مثال کے ذریعے اب تک بات پہنچاتا ہوں. یاد رکھنا دروازہ میں نے کھول کے رکھا ہے نہیں آپ بنا دو، آپ بنا دو. بندے کہیں گے شاہ جی یہ کیسی بات کر کے جا رہے ہو، ہمیں سمجھایا تو ہے نہیں آپ نے صحیح. لو جی سمجھنے کی کوشش کرنا. میں نے آتے ہی ابرار بھائی سے پوچھا، سالار صاحب سے پوچھا. میں نے کہا سالار صاحب یہ بتائیے کیا کرتے ہیں؟ کہنے لگے سید کاروبار. میں نے کہا جی کیوں کرتے ہیں؟ کہنے لگے سید کاروبار کروں گا منافع کماؤں گا، منافع کماؤں گا، اس منافع سے گھر چلاؤں گا، ذکر پہ جاؤں گا، تبرک پکاؤں گا، بچوں کو کھلاؤں گا، بیل دوں گا. گا یہ ہے مستقبل. ماشاءاللہ بانی نے بہترین تبرک سرکار کا صدقہ بنایا. اس نوجوان کو دیا، جی کھاؤ. انہوں نے کھا لیا. کہا اور کھاؤ. کہنے لگے نہیں اب میں صبح کھاؤں گا. اب کیا کرو گے؟ سونے لگاؤں. کیوں؟ سوؤں گا تو صبح اٹھوں گا. ان سے ملاقات ہوئی میری بڑے عرصے بعد. میں نے کہا مولا کے چاہنے والے آج کل کیا گزر رہی ہے؟ کہنے لگے شاہ جی گھر بنا رہا ہوں. میں نے کہا کیوں؟ کہا گھر بناؤں گا تو اس میں رہوں گا. میں نے ان سے پوچھا حضور بچے کیا کر رہے ہیں؟ کہنے لگے شاہ جی پڑھا رہا ہوں. میں نے کہا کیوں؟ کہا پڑھاؤں گا پڑھ لکھ کے بڑے آدمی بنیں گے. میں نے ان سے پوچھا حضور آپ کیا کرتے ہو؟ کہنے لگے جی نوکری. میں نے کہا کیوں کرتے ہو؟ کہنے لگے شاہ جی نوکری کروں گا تو تنخواہ لوں گا. میں نے کہا آپ کے بڑے کیا کرتے تھے؟ کہنے لگے شاہ جی وہ بھی نوکری. میں نے کہا کافی نہیں؟ کہنے لگے شاہ جی وہ ان کی ضرورت تھی، یہ میری ضرورت ہے. لو جی یہ اٹھوں گا، کھاؤں گا، پڑھوں گا، بناؤں گا، بنوں گا، سوؤں گا. اگر یہ بات مثال سمجھ آ گئی ہے تو اس لیے امام زمان علیہ السلام ہم سب کو دادے کے ذکر میں بلا کر چاہتے ہیں میں ان کو پڑھنے والوں کے ذریعے حر سنماؤں تاکہ یہ عہد کر کے اٹھیں وہ حر تھا میں بنوں گا. میں ٹائم تو لگا لیکن شکر ہے میں پہنچا پایا ہوں. بے مہربانی. بڑے آسان انداز میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیا. مہربانی مہربانی. وہ حر تھا میں بنوں گا، وہ فضا تھی میں بنوں گی. یعنی مجھے امام بنائے گا. امام کو آج حروں کی ضرورت بھی ہے، فضاؤں کی ضرورت بھی ہے. اگر نہ ہوتی یہ ذکر کا سلسلہ نہ چلتا. اب بندے کوئی شاید کہیں سوچ اور طرف نہ لے جائے. میں یہیں روک کے سالار صاحب ایک چھوٹی سی گزارش کرنا چاہتا ہوں آپ کے مجمع کو. حضور ہم میں سے اکثر لوگوں کی زبان سے ایک جملہ سنا گیا شیخ صاحب کہ یہ ذکر ہماری وجہ سے ہے، ہم کروا رہے ہیں، ہمارے بڑوں نے کروایا، 70 سال سے کروا رہے ہیں، 200 سال سے زیادہ ہم کروا رہے ہیں، اور ہم نہیں کروائیں گے تو حسین کا ذکر زندہ ہی نہیں رہے گا. نہیں، لکھ لو لوح دل پہ سید اعلان کر کے جا رہے. کبھی زندگی میں نہ کہنا حسین کا ذکر میری وجہ سے ہے. نہیں، ہماری وجہ سے نہیں. سالار صاحب بڑے بڑے تاریخ میں نے پڑھے قتل ہوئے بے گناہ، کچھ عرصہ یاد رہا پھر دنیا بھول گئی. حسین کا قتل دنیا اس لیے نہیں بھولی، تیری میری وجہ نہیں. ان کا وارث نہیں تھا، حسین کا وارث موجود. اللہ بڑے بڑے قتل ہوئے پھر بھول گئے، بھلا دیے گئے چونکہ ان کا وارث نہیں تھا. لیکن آج حسین کا ذکر زندہ ہے اس لیے، ہماری وجہ سے نہیں. وارث زندہ ہے. کوئی زندہ ہو تو چیز زندہ رہتی ہے. ایسے ہی حضور آپ کا شکریہ، آپ نے غور فرمایا بات رہ نہ جائے. جو بڑے اہم موڑ پہ میں آپ کو لے کے آیا تھا، کیا عرض کر رہا تھا جی؟ بہت شکریہ توجہ فرمانے. حر بنوں گا. ہو سکتے سجاد بھائی سے کوئی کہے یار تو سید کو بلا کے تو لے آیا، ہمیں پریشان کر کے چلا گیا. اگر ہم حر بن گئے تو حر تو پہلے وہ بھی ہے، کوئی فرق بھی ہوگا؟ ہاں
सजाद भाई अपने इलाके के लोगों को कह देना सैयद दावा कर गया तो दलील भी दे गया। बड़ा फर्क है सदियों पहले वाले हुर में और आज वाले में। अगर बन गए तो क्या देख के मानना और है गैबत में मानना। बहुत शुक्रिया। देख के मानना और है, गैबत में मानना और है। देख के तो हर कोई कहते है वाह वाह क्या बात है, तेरे वर्ग है ही कोई नहीं। हमारी आदतों में शामिल है जब बंदे के मुंह पे तारीफ कर लें बंदा थोड़ा आगे पीछे हो जाए ना। हाँ ये ऐसी हरकत अली का दुश्मन करे, अली का दोस्त नहीं है। क्योंकि अली का दोस्त इमाम को गैबत में मानता है। भी बहुत शुक्रिया, तोहफा था मैंने सिर्फ आपकी मोहब्बत की वजह से कि जुमलों के कदरदान हो। अली के दोस्त का मयार और है। अली का दोस्त कभी भी किसी की गीबत नहीं करता। अली का दोस्त कभी भी किसी का गिला नहीं करता। अली के दोस्त को पता है अल्लाह का उस पे इतना एहसान है, अल्लाह ने मुझ जैसी की जबान पे दरूद जारी कर दिया। जिस जबान पे दरूद जारी हो वो बरूद नहीं बोलती। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। वो बरूद में क्यों करें किसी के गिले, क्यों करें किसी की गीबतें। खुदा ने किसी को कुछ दिया है तो खुदा उन्हें और दे। मैं क्यों अपना कीमती टाइम, अपनी कीमती रूहानियत मार्फत ज़ाय करूं। मुझे क्या पड़ी मैं इनके बारे में डिस्कस करना शुरू कर दूं। यार इसके बाद देखो अभी की बात है, ये कुछ अर्सा पहले इसके पास घर नहीं था, आज तो 6 कनाल की कोठी। ना मेरा टॉपिक नहीं, मैं इन्हें दुआ दूं अल्लाह इन्हें और दे। शिया का मयार ये है, खुदा इसे और दे। और उसको देखो जी 100 किला जमीन हो गई, कोई बात नहीं अल्लाह उसे और दे। मैं क्यों, शिया जलते नहीं जलाते हैं। मेहरबानी सालार साहब, जुमले हैं फिर संभालते जाओ। शिया जलते नहीं, शिया क्यों जले, दुआ देंगे। ज़र्फ बड़ा है बच्चों, आप जैसी एज के बच्चे मिलते हैं थोड़ा सा आहिस्ता आहिस्ता समझ आती है, क्योंकि आप छोटे हो बेटा, आपकी एज के बड़े बच्चे मिलते हैं। शाह जी वो देखें अंकल, वो हमारे बाप ने तो हमारे लिए कुछ किया ही नहीं, उसके बाप ने ये किया वो किया वो किया वो किया। बच्चों में आप जैसे बच्चों को कहता फिर बेटा बाप के गिले ना करना। कहने लगे देखो ना उसके बाप ने इतना कुछ दिया। मैंने कहा बेटा बाप और कुछ ना दे, अली तो दे गया है ना। मेहरबानी 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 हजूर, बहुत शुक्रिया सालार साहब, मेहरबानी बदोमली वालों। लो जी बात का रुख कहीं और न बढ़ जाए, कीमती बात बताने लगा हूं। इन गीबतों से बचने का हल बफरमाने मासूम। अपनी तरफ से क्या कहूँ, मौला की बात ही करेंगे, क्योंकि एक मुकद्दस मकाम पे हमें इन्होंने खड़ा किया है। यही तो हमारी ड्यूटी है, मोमिनीन के ज़हन बुलंद करें, इनकी सोचें बुलंद करें, इनकी फिक्रें बुलंद करें, इनको उन चीज़ों से निकालें जो मौला को पसंद नहीं। यही तो मेंबर का मकसद है, ये वारा पढ़ना मकसद नहीं। अच्छा लगे तो बिस्मिल्लाह, नहीं तो बाद में बदोमली ना आने देना। जो कहूंगा सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा। ये मिंबर वारे पढ़ाने के लिए नहीं सजाया गया था, ये मिंबर होर तैयार करने के लिए सजाया गया। ये मिंबर फिजाएं तैयार करने के लिए सजाया गया था। ये मिंबर भूले भटके लोगों का हौसला बढ़ाने के लिए, इनको बताने के लिए बाबा सिर्फ 313 ज़हन में न रखो। अक्सर ये सुना गया मैं तो इस काबिल नहीं, मैं तो बड़ा गुनाहगार हूं, मैं तो बड़ा बदकार हूं, मैं तो बड़ा खताकार हूं, मैं तो इस काबिल नहीं, मैं तो उनमें शामिल ही नहीं हो सकता। इस सोच को कौम शिया बदले। मैं काबिल नहीं ये बनाना चाहते हैं, ये कर्म करना चाहते हैं। वो जी मैं 313 में कैसे आ सकता हूँ। वो बाबा करबला हमें कहती है 71 थे, जौन आया था नहीं, हुसैन ने शामिल करके 72 बना दिया।
اگر مہربانی، اگر آج قوم شیعہ، سالار صاحب یہ دل کی بات آج میں پہلی دفعہ کر کے جا رہا ہوں، اگر آج قوم شیعہ مقصد حسینیت سمجھ آئے، میرا دل مانتا ہے میرا امام 313 کی بجائے 3 کروڑ 13 بھی کر لے گا۔ یقین کیجئے سرکار بڑے کریم ہیں، زمین پہ اللہ کل شیء قدیر کے نمائندے ہیں۔ آئے تو صحیح کوئی آئے تو صحیح، ہم تو مائل با کرم ہیں۔ آئے لیتے کیا ہے؟ مولا یہ مسئلہ حل کر، اگلے سال میں منت اتاروں گا۔ منت ماننے سے پہلے، لو جی سخت بات کرنے لگا ہوں، منت ماننے سے پہلے ذرا ایک دفعہ سوچنا صحیح، تو نے ہی کہا تھا لبیک یا حسین۔ جو لبیک کہتا ہے وہ 1 سال کا ٹائم نہیں دیتا۔ مشکل بات ہے یار۔ لبیک کا مطلب ہے میں حاضر، آپ حکم کیجئے، میں حاضر، حکم لگائیے۔ یہ کیسا حکم ہے؟ وہ کہہ رہے ہیں جلدی کرو، تیار ہو جاؤ، ہم ظہور کریں۔ ہم کہتے ہیں نہیں اگلے سال، وہ میرا پہلے یہ کام ہو جائے، پھر اگلا سال ہے، پھر اگلا سال نہیں، تیار ہو جاؤ، آنے والا ہے۔ پریشان تو نہیں ہو گئے؟ ذرا تھوڑی سی مشکل باتیں ہیں، میں کوشش کروں گا 2-4 منٹ آپ کے ساتھ ڈرائنگ روم میں بیٹھوں گا، کسی کا اسی ضمن میں جو میں گفتگو کر رہا ہوں کوئی سوال ہوا انشاءاللہ کتابوں کی روشنی میں آپ کی خدمت میں جواب بھی پیش کروں گا جس کو سمجھ نہ آ رہی ہو۔ اگر کوئی کہتے ہیں شاہ جی کربلا سے ثابت کریں کہ کربلا لالچی کو قبول نہیں کرتی، کہاں لکھا ہے؟ اس کو صرف ایک بات کہوں گا، لکھا میں دکھاتا ہوں، مجھے پورے کربلا کے عشق میں کسی ایک عاشق کا اتنا سوال دکھا، کسی عاشق نے کہا ہو قربانیاں دے رہے ہیں، آپ کے ساتھ ریت میں ریت ہو جائیں گے، بتاؤ تو صحیح آپ کا اللہ ہمیں بھی کچھ دے گا؟ مہربانی مہربانی، یہ ہے معیار عشق۔ لیاقت صاحب عشق تو یہ ہے پھر۔ اچھا یہ ایک دفعہ پھر تیسری دفعہ عرض ہے، درود پڑھتے تھوڑا تھوڑا آگے آ جائے، پیچھے رش پڑ گیا ہے، تھوڑا تھوڑا آگے آ جائے، بیٹا آگے ہو جاؤ بچوں، آگے ہو جاؤ، بڑی جگہ، بھیا حسن بھائی آگے۔ کب تک پڑھنا ہے؟ اچھا چلیں بسم اللہ، میں حاضر، میں حاضر۔ حضور باتیں ٹھیک ہے؟ بہت شکریہ حضور، مہربانی حضور، مہربانی۔ لو جی میں پھر آرام سے آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، لبیک یا حسین، میں حاضر یا حسین۔ حاضر کا مطلب ہے مجھے حکم کر یا حسین، میں تیار یا حسین، تیرا انتظار یا حسین۔ بے مہربانی بے مہربانی بے مہربانی، یہ ہے لبیک کا معیار۔ یہ منتیں وہ مانے جو نیا نیا مذہب آل محمد پہ آئے، اس کا یقین بڑھ جائے۔ جو پہلے ہیں وہ ہیں ہی یقین والے، کیونکہ یقین نہیں ہوگا تو ولایت نہیں ہوگی۔ یہی تھا میں نے آپ کی خدمت میں عرض کرنا تھا، یقین نہیں ہوگا، مہربانی سالار صاحب پھر ولایت نہیں ہوگی۔ یقین بڑا ضروری ہے، اگلے بسم اللہ پڑھ کے پانی پہ چل پڑتے ہیں۔ ہیں جی چلو اسی بسم اللہ پہ ایک چھوٹی سی بات عرض کر جاتا ہوں، لیکن پہلے ایک چھوٹی سی گزارش اور عرض کرتا جاؤں۔ یقین تب پیدا ہوتا ہے جب بندہ مومن ہو کے کسی کی غیبت نہ کرے، کسی کا گلہ نہ کرے، چھوڑ دے۔ کوئی کسی حال میں ہے اس کے لیے دعا کرے، خدا اس پہ رحم کر۔ کس قسم کا؟ خدا اس کا دل ابھی کعبہ نہیں بنا، اس کا دل کعبہ بنا تاکہ بت ٹوٹے علی آئے۔ یہ ہے معیار یار، بہت شکریہ یار، مہربانی حضور، مہربانی حضور، مہربانی۔ اچھا ہے جی معیار تو یہ حضور۔ میں بسم اللہ پہ ایک چھوٹی سی بات کرتا ہوں، لیکن میں حل بتا رہا تھا، یاد ہے نا کہ غیبت اور گلوں سے بچنے کا حل۔ نوجوان غیبت اور گلے سے بچنے کا حل،
بہترین معصوم کے فرمان سے. رات کا ٹائم ہے, آپ کے چھٹے لال ولایت امام جعفر صادق علیہ السلام. بڑا پیارا درود پڑھا آپ نے ماشاءاللہ قصر سیدہ میں بیٹھ کے. اچھا, جو آپ کی کتب میں لکھا آپ کی امانت ہے وہ بھی آپ تک پہنچا جاؤں. اس دور کے حوالے سے معصوم کا ایک فرمان لکھا. بچوں بیٹا یاد رکھنا, جو غیبت میں سالار صاحب آپ نے حکم کر کے اپنی ساری سنگت کو یہ بار بار یاد کروانے تاکہ بھول نہ جائے. یاد تو آتا ہے پھر بھول جاتا ہے. اللہم صلی علی, معصوم فرماتا ہے اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرج آل محمد یا وعجل فرجہم. فرمایا جو اس طرح درود پڑھے گا اللہ اس بندے کو اس وقت تک موت نہیں دے گا جب تک مہدی کو دیکھنا لے. مل کے پڑھو سردار کے بعد اللہم اللہ اللہ. بڑا خوبصورت آپ کی زبانوں سے لگا ہے, ایک دفعہ پھر تو پڑھ دو. بہت شکریہ, مولا خوش رکھے اور انشاءاللہ سرکار کے سچے وفاداروں میں شمار ہو جاؤ. اتنا بڑا سالار صاحب ظرف کے ساتھ ہر ممبر پہ جا رہا ہوں, دعا کر رہا ہوں خدایا جب تیری حجت کو ظہور ہو کوئی علی والا پیچھے نہ رہ جائے, سب سردار کے قابل بن جائے. بلکہ جو نہیں بھی ہیں میں کہتا ہوں مومنوں کو ان کے حق میں دعا کرو. کہتے ہیں شاہ جی اپنی دعا میں نہیں پورا ہو رہا تو دوجہ دے حق کی دعا مانگیے. سالار صاحب پھر معصوم کا ایک فرمان عرض کرتا ہوں. امام سے کسی نے پوچھا مولا میری دعا قبول نہیں ہوتی, سرکار میرے اوپر رحم فرمائیں, مجھے کوئی گر بتائے. فرماتے اگر تو چاہتا ہے تیری دعا قبول ہو پہلے دوسرے کے لیے مانگ. بڑی بات ہے, ویسے بڑی بات ہے, مہربانی پہلے دوسرے کے لیے مانگ اگر تو چاہتا ہے تیری دعا قبول ہو. بسم اللہ والی بات یقین والی تھی, یاد ہے نا, یقین والی. میں نے کہا جس میں یقین نہیں ابھی اس نے ولایت صحیح قبول نہیں کی. ساری اتفاق کرتے ہو, سوچ لو. امام بندے بندوں کا حیا کرتے ہیں, بندے امام کا حیا نہیں کرتے. بات کرتے ہیں ولایت کی. سرکار عین اللہ ہے, ہر جگہ موجود ہے. نفس تنگ کرے, مجبور کرے گناہ پہ, کوشش کر علم عباس تصور میں رکھ, آنکھیں بند کر کے امام کو کہے السلام علیکہ یا صاحب الزمان, الامان 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 من جور الزمان, من فتنت الزمان, من شر شیطان. بچ جائے گا. اگر بچ گیا بیٹا میں آپ کے لیے جملہ, جو جوان بچے بیٹھو بیٹا میں آپ کے لیے کہہ کے جا رہا ہوں, اور انشاءاللہ ہم نے بچنا ہے. جس دن بچ گئے معیار اور ہوگا. کیا معیار؟ ڈاکٹر صاحب نے شیعہ کے لیے کہا تھا, پھر تو لوگوں کو نہیں کہے گا میرے حق میں دعا کر, میرے حق میں دعا کر. ڈاکٹر اقبال کہتے پھر خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری نظر. پھر وہ خود پوچھے 10 کی چاہیے, وہ کہندہ ہے پر وہ کہنا مننا پہندہ ہے. پھر وہ کہندہ 10 کی چاہیے, ورنہ پھر اسی کہندے رہتے ہیں التماس دعا, التماس. میرے حق کی دعا تے کری. یار تو ماتمی ہے, عزادار ہے, تو خود چلتی پھرتی دعا ہے. سالار صاحب میں اہل سنت کی محافل میں ایک جملہ کہہ بیٹھا ہوں, میں آپ سے معذرت کر کے جملہ کہنے لگا ہوں. یہ میں معذرت کرنے لگا ہوں, آپ کی سنگت کے جوان ماتمی بیٹھے ہوں گے, بعد میں یہ نہ کہ سالار صاحب تسی دے پھر ہاتھی چکی رکھیا ہے تے پیر انو تسی خوب داد دے چھڑی ہے تے پیر گل بڑی اوکھی کر کے گئے. میں ایک جملہ کہنے لگا ہوں, سنبھالیے گا. اہل سنت کے ختم کے پروگرام میں علماء بیٹھے ہیں, انہوں نے کہا سید آئے گا دعا کرے گا. مجھے بلا لیا, میں نے دعا سے پہلے علماء سے پوچھا, میں نے کہا حضور نماز کے فائدے کیا ہے؟ ایک فرماتے ہیں نماز دین کا ستون, دوسرے فرماتے ہیں نماز مومن کی معراج. میں نے کہا بڑا فائدہ دسو.
بڑا فائدہ بتاؤ. کہنے لگے قرآن کہتا ہے ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء. مہربانی بچے کو یاد ہے, نماز برائی بے حیائی سے بچاتی ہے. میں نے کہا پکی بات ہے؟ کہنے لگا جی پکی بات ہے. میں نے کہا بچاتی ہے؟ کہنے لگی بچاتی ہے. میں نے کہا جو نہ بچے کہتا ہے وہ بس غلطی کرتا ہے. میں نے کہا غلطی نہیں کرتا مولانا, وہ غلطی نہیں کرتا, وہ توہین رسالت کرتا ہے. ہائے ہائے, میں ماتمیوں کو جملہ کہہ کے جا رہا ہوں, اگر نماز برائی بے حیائی سے بچاتی ہے, جس کی قضا بھی ہے, ماتم کی تو قضا نہیں, پھر ماتم بھی بچا. مہربانی لیاقت صاحب, شکریہ لیاقت نبی صاحب. پھر ماتم بھی بچاتا ہے تو بچ. لندن بیٹھو میرے بیٹے بھی پہ, کسی نے سوال کیا شاہ جی کیسے پتہ چلے میری نماز قبول ہو گئی؟ میں نے کہا تو اپنا فیصلہ خود کر. حضور سنیے گا, کہنے لگے کیسے پتہ چلے میری نماز قبول ہوئی؟ میں نے کہا اپنا فیصلہ خود کر. کہنے لگے جی اپنا تو کروں گا لیکن طریقہ تو بتائے نا. میں نے کہا نماز برائی بھائی سے بچاتی ہے؟ کہنے لگے بچاتی ہے. میں نے کہا جس دن تجھے دنیا کی ہر عورت ماں بہن نظر آئے, سمجھنا تیری نماز قبول ہو. بھائی بہت شکریہ, بھائی بہت شکریہ, بھائی بہت شکریہ. بہت شکریہ, بہت شکریہ. جس دن دنیا کی ہر عورت ماں بہن بیٹی نظر آئے, سمجھنا نماز قبول. کوئی بات نہیں, یہ پھرتی رہیں گلیوں میں, گھروں میں, بازار میں بھی مجبوری ہوتی ہے, چلی جائیں, کوئی بات نہیں. یہ بھی وہی ہے جو گھر میں بیٹھی, کوئی نئی مخلوق نہیں ہے. لیکن بیٹیاں یہ آپ کے لیے بھی ہے, آپ کو بھی دنیا کا ہر مرد باپ اور بیٹا نظر آئے. یہ صرف ہمارے ہندی مردوں کے لیے نہیں, یہ سب کے لیے ہے. بہت شکریہ حضور. معیار یہ ہے اگر دنیا کی ہر عورت ماں بہن بیٹی نظر آئے تو نماز قبول ہو جاتی ہے, تو ماتمی کا ماتم. بہت شکریہ, مولا خوش رکھے آپ کو. میں اس لیے پہلے معذرت کی, ہم نے سالار صاحب سے بندے یہ نہ کہیں کہ آپ نے تو دادی دیے رکھی, سید پریشان کر کے چلے گئے. نہیں, پریشانی نہیں. آئیے ہم آگے بڑھیں, ہم نے بہت آگے جانا ہے, ہم رکے پڑے. ہمارا معیار یہ ہے, ہم جن ہاتھوں سے علم اٹھاتے ہیں وہ ہاتھ ہم حرام پہ لے جاتے ہیں. نہ, یہ معیار شیعہ نہیں. ہمارے ہاتھ عام نہیں, علم پہ مس ہے. ہماری آنکھیں عام نہیں, علم دیکھتی ہیں, خاک شفا دیکھتی ہیں, کربلا دیکھتی ہیں. خوش نصیب ہے وہ آنکھیں جو مقدس چیزیں دیکھیں, بد نصیب ہے وہ آنکھیں جو علم بھی دیکھیں اور بے حیائی بھی کریں. زیادہ سے زیادہ یہی ہوگا, ناراض ہو جاؤ گے کہ یار کیا کہہ کے جا رہے سید. مہربانی. بچوں بیٹا جو میں کہہ رہا تھا نا, یہ ہے غیبت میں ماننا, یہ ہے غیبت میں ماننا. بیٹا پاکیزہ رہنا ہے, ہم نے اس معیار پہ رہنا ہے. بچوں میں بیٹا آپ کے لیے بتا